ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء، آیت نمبر 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جس کو ہم نے پچھلی نشست میں اس کا آغاز کیا ہے عرض کرنا بیان کا، مہم آیت ہے، اور اس میں جو بات کی گئی ہے وہ بھی بہت مہم ہے عبادی لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو اس کی کیا حالات ہونے چاہیے، کس حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، اور اس حالت کو ادھر بیان کیا گیا ہے، کیفیت کو۔ تو اس آیت سے جو اس کے ایک دو الفاظ ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کے جو ابتدا میں کچھ مفسرین نے اپنا ذوق اور اپنا علم جو بھی ان کا تھا اس کے مطابق انہوں نے معنی کیا ہے، اور پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور پھر جوڑا کیا ہے، بہت سارا مسئلہ جو ہے وہ لا ینحل ایک قسم کا بنا دیا ہے، کہ قرآن سے ایک ایسی چیز کا معنی سامنے آتا ہے جو کسی طور قرآن کے ساتھ جوڑنا اس کا بنتا نہیں ہے۔ جو روایتی معنی ہے وہ معنی میں آپ دوستوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر یہ ہے کہ ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ معنی کر کے وہ کس طرح اس کو جوڑنا کیسے ٹھیک کریں گے، وہ بھی عرض کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا اس میں خرابیاں ہیں، اور یہ کہ یہ معنی لینے سے خرابیاں کیا ہیں وہ بھی ہم عرض کریں گے، اور پھر وہ معنی جو کلام عربی مبین کے مطابق جو کہ قرآن نے قاعدہ بتایا ہے تفسیر کے لیے، اس کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے، یا قرآن نے جو انہی الفاظ کو دوسری جگہوں پہ استعمال کیا تو وہاں کیا معنی لیا گیا ہے، تاکہ ہم وہ معنی لے کر ایک صحیح معنی قرآن کا یہاں آپ دوستوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو جو روایتی معنی ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کی طرف مت جائیں، نماز بالکل بھی نہ پڑھیں، نماز کی طرف جانا ہی نہیں آپ نے، وانتم سکارا، جب کہ آپ نشے میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نشے میں ہیں، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، ٹھیک ہے۔ حتی تک تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نشے کی حالت سے نکل آئیں تو پھر نماز کی طرف جائیں، یعنی یہ روایتی جو معنی ہے۔ اور اسی طرح جنب ہونے کی صورت میں بھی نماز کے نزدیک نہ جائیں، جب جنب ہوں، جنب یعنی جو غسل واجب ہو۔ الا عابری سبیل، ہاں
اگر کوئی ایسے راہ گزری طور پر جاتا ہے تو پھر خیر ہے. اب راہ گزری طور پر جاتا ہے یہ استثناء ہے پیچھے کس سے انشاءاللہ آگے جب آگے جائیں گے تو بتائیں گے. یہاں تک کہ پھر جب آپ جنب کی صورت میں ہو تو حتی تغتسلوا غسل کر لیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ پھر آگے بتاتے ہیں کہ اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا کریں. تیمم کا حکم جو ہے وہ بیان ہوگا اسی آیت میں. جو مسئلہ ہے وہ پہلے ہی اس پر. اچھا اب جو ہے نا یہ جو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب آپ سکران کی اور نشے کی حالت میں ہوں تو نماز کے نزدیک نہ جائیں. یہ معنی کیا ہے انہوں نے. اب اس معنی میں خرابی کیا ہے؟ اس معنی میں خرابی بہت واضح ہے کہ نشہ جو ہے وہ اس کا جواز اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ تو اعتراض نہیں ہے کہ آپ نشے میں ہیں، وہ تو خیر ہے. بس اتنا ہے کہ کیا کریں اس حالت میں نماز کی طرف نہ آئیں. یعنی شراب پینا جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز اس وقت نہیں پڑھنی ہے آپ نے. یعنی نماز کو چھوڑ دیں، اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ کسی اور وقت پڑھیں، قضا کریں. ہو سکتا ہے کہ بندہ اس نے اتنی پی رکھی ہے کہ اگلے 5-10 گھنٹے جو ہے وہ آرام سے اس کے نکل جائیں گے. ہاں کوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں، تو آپ نماز نہ پڑھیں. تو اب یہ خرابی جو آئی تو انہوں نے پھر اس کو جوڑنے کے لیے کیا کیا؟ اب جوڑنے کے لیے انہوں نے یہ کیا، کسی ایک خوش ذوق نے پہلے یہ جوڑ نکالا، یہ حل نکالا اس مسئلے کا، اور پھر اس کے بعد چال سو چال باقیوں نے بھی اس کو بڑا پسند کیا کہ بھائی یہ تو بہت اچھی توجیہ ہے کہ اس سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ بھائی قرآن نے یا اللہ تعالیٰ نے شراب کو دھیرے دھیرے منع کیا ہے، آرام آرام سے منع کیا ہے. یہ لوگ اتنے شراب کے رسیا تھے، اتنے شراب پیتے تھے، یا اتنا شراب ان کے اندر رچا بسا ہوا تھا کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو سٹیپ لینا پڑے. پھر انہوں نے 4 سٹیپ بتائے ہیں یہاں ساری تفسیروں میں، زیادہ تر تفسیروں میں. ہاں جی 4 سٹیپ بتائے ہیں. 4 سٹیپ میں بھائی یہ جو ہے نا منع کیا ہے. پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آ کر صرف کہا ہے کہ آپ یہ جو ہے کھجوروں سے اور انگوروں سے آپ سکر لیتے ہیں اور رزق حسن لیتے ہیں. وہاں بھی معنی سکر کا غلط کر دیا اور سکر کا معنی نشہ لے لیا. بھئی آپ نشہ حاصل کرتے ہیں انگوروں سے اور کھجوروں سے بھی نشہ حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں سے رزق حسن بھی حاصل کرتے ہیں. وہاں بھی یہ معنی کر دیا، حالانکہ وہاں معنی بھی یہ نہیں تھا. عجیب بات ہے کہ جو انہوں نے ذکر کی کہ سکر کا معنی جو ہے وہ صرف نشہ تو نہیں ہوتا ہے. سکر کا معنی اصل میں تو یہ ہے کہ بندش، رکاوٹ. ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا شیرہ ہے، حلو ہے، مٹھاس ہے. سکر کا معنی مٹھاس ہے. آج بھی عرب سکر کا معنی مٹھاس لیتے ہیں، اور منجد میں لکھا ہوا ہے معنی اس کا، ایک معنی اس کا سکر یعنی میٹھی چیز، تو اس سے میٹھا لیا جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے جو ترتیب سوچی وہ یہ حل یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رزق حسن کے مقابل میں اس کو، حالانکہ وہاں عطف تفسیری ہے، اور عطف تفسیری میں یہ ہے کہ وہی سکر رزق حسن ہے. اس کی وجہ بھی واضح ہے، اس لیے کہ سکر ایک ایسی چیز ہے یا مٹھاس ایسی چیز ہے جو تمام انسان اس کو پسند کرتے ہیں. باقی جتنے بھی ذائقے ہیں اس میں کچھ انسان پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن مٹھاس ایک ایسا ذائقہ ہے جس کو سارے انسان پسند کرتے ہیں، بچے سے لے کر بڑے تک.
نمک ہے اکثر پسند کرتے ہیں، مرچیں ہیں وہ بہت سارے معاشروں میں بالکل پسند تو کیا وہ کھا ہی نہیں سکتے، دوسرا کھا رہا ہو تو ان کی جیب ان کی زبان جو ہے وہ تلخ ہونے لگتی ہے، کھا دوسرا رہا ہے ان کو مشکل پہ، آنکھوں میں ان کے آنسو آ رہے ہاں۔ تو اس طرح مٹھاس ایک ایسا ذائقہ ہے جو رزق حسن ہے، عطف تفسیری سے قرآن بھرا ہوا ہے، تو وہاں یہ معنی تھا لیکن انہوں نے اس کا معنی کیا نشہ، کہ آپ لوگ نشہ حاصل کرتے ہیں انگوروں سے اور کھجوروں سے اور ساتھ ہی رزق حسن بھی، تو اس کو مقابل قرار دیا۔ نمبر ایک بھائی پہلا یہ سٹیپ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آ کر اگلے سٹیپ میں کیا کہا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر وما بطن، یہاں ذکر خمر کا نہیں کیا، نشے کا نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کو بھی اس میں ڈال دیا کہ یہ بھی اندر ہے، چونکہ یہ بھی اس میں سے ہے، فواحش میں سے ہے جو ظاہر یا باطن ہے، فواحش ساری حرام ہے، تو حرام سے یعنی اللہ نے بڑے ڈر ڈر کر شراب کو کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ وَإِلَّا تو یہ لوگ تو پھر اس پہ کئی ایسی اس طرح کی بنا دی ہیں وہ کہ بھائی انہوں نے کہا کہ ہم ایسے تھوڑے ہی چھوڑنے والے تھے، ہاں یہ تو اللہ نے بڑے طریقے سے ہم سے منع کروایا، نہیں تو ہم چھوڑنے والے تھے نہیں، یہ ایسی روایات بھی لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ اچھا تو یہ کیا کہ بھائی اللہ نے شراب کو بڑے آرام سے منع کیا۔ اب ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہاں تیسرے سٹیپ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں تھوڑا سا یہ کہا ہے کہ نماز یعنی ایک قسم کا پابندی لگا دی ہے کہ نماز کے قریب نہیں آئیں گے تو کم از کم شراب نہیں پئیں گے، یعنی خود بخود نماز کے قریب آنے سے منع کر دیا ہے۔ تو چونکہ وہ نماز کو تو کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے تھے، نماز کے تو بہت دل دادا تھے، نماز کے لیے تو وہ صبح شام وقت کے انتظار میں ہوتے تھے بہت، تو اس لیے کیا ہے انہوں نے کہا کہ شراب چھوڑنے خیر ہے، نماز تو پھر نہیں نا ہم چھوڑ سکتے، اس لیے اللہ نے اگر نماز میں ہمیں نہیں جانے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر ہم شراب کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ تیسرا سٹیپ ہے، اور چوتھے سٹیپ میں جا کر اللہ تعالیٰ نے سرے سے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں کہ یہ سرے سے حرام ہے، رجس ہے یہ بھائی۔ تو یہاں اس آیت میں وہ تیسرا سٹیپ لگا ہوا ہے کہ بھائی تیسرا مرحلہ لگا ہوا ہے کہ بھائی شراب پی کر نماز میں نہ آئے۔ یہ کسی نے بنائی ہے ترتیب، خوش ذوق نے اپنا ذوق استعمال کر پھر سب کو یہ پسند ہے، یہ سب نے کہا کہ ہاں یہی ہے، حالانکہ خدا کریم کا طریقہ کار احکام کے بیان کرنے میں یہ ہے ہی نہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس سے سخت احکام اللہ نے دو ٹوک انداز میں کہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ اب نماز سے زیادہ کوئی حکم ہے، 5 ٹائم کی پابندی کوئی تھوڑا چیز ہے؟ کچھوں نے کہا تھا اے رسول خدا ہم سے کچھ 1-2 نماز چھوڑ دے، ہم یہ کر لیں گے، لیکن یہ جو صبح والی نماز ہے یا فلاں نماز ہے یہ والی بڑی، کچھوں نے کہا زور اور عصر والی کام کے ٹائم والی نماز یہ بڑی نہیں بھائی، 5 نمازیں ہیں تو 5 ہیں، پوری پڑھنی ہے اور کوئی کمی بیشی نہیں ہے، ایک دم حکم آ گیا ہے پڑھنی ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے شراب والا حکم۔ دوسرا یہ ہے کہ جو روزہ ہے، اب مثال کے طور پر روزے کے بارے میں کیا ہے، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الٹی ترتیب رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑا سخت حکم دے دیا روزے کا، اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے کا حکم بڑا سخت دے دیا کہ شام سے جب آپ کھاتے ہیں اس وقت سے لے کر اگلے دن شام تک کیسے افطار کرتے ہیں، افطار جب تک کرتے ہیں ٹھیک ہے، افطار جیسے ہی آپ نے روکی اور آپ کھانا بانا روک دیا اس کے بعد روزہ آپ کا شروع ہے اگلے دن افطار تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اس میں نرمی نہیں رکھی ہے،
اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایسے تھا یا اس طرح، اور اس میں یہ بھی تھا کہ پھر روزے میں آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بھی تعلق وہ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا ہے، اور روزے کو باطل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس آیت میں بتایا جی؟ یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، اس میں خدا کریم یہ فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ یہ اس لیے ضروری ہے، تھوڑا سا لمبی تو ہماری اس آیت کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ جو روزے کی راتیں ہیں، ان راتوں میں آپ کے لیے جائز ہے، یعنی ابھی خدا کریم جائز کر رہا ہے۔ پہلے روزے آئے تو یہ جائز نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر جو ہے نا جائز کرا دیا کہ آپ اپنے خواتین کے ساتھ رابطے رکھ سکتے ہیں راتوں کو، وہ آپ کا لباس ہے، آپ ان کے لباس ہیں۔ اور یہ بات ساتھ بتائی کہ اللہ کیوں ایسا کیا آپ نے، کیوں ایسے کیا ہے کہ پہلے پورا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، بعد میں جو ہے وہ دن کو صبح سے لے کر شام تک ہو گیا، رات آپ نے چھوٹ دے دی۔ چھوٹ اس وجہ سے دی، دیکھیں نا، کہتے ہیں عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، ہمیں اللہ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اندر ہی اندر جو ہے نا کئی وہ کرتے رہتے تھے، سوچیں بناتے رہتے تھے، یعنی مشکل میں پڑے رہتے تھے کہ یار اب پورا مہینہ، ہاں تھوڑی بات تو نہیں ہے نا، ادھر سے روزہ افطار ہوتا ہے، جیسے ہی روزہ افطاری بند ہوتی ہے روزہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی آسانی نہیں ہے، خصوصاً خواتین کے ساتھ جن کے وہ ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں یا جن کے سلسلے ہوتے ہیں، تو وہ تو اور بھی زیادہ اس میں کیا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ ابھی افطار ختم ہوا تو ادھر سے روزہ دوسرا شروع ہو گیا، اور پھر اگلے دن تک، پھر اسی طرح پورے مہینے کے بعد۔ تو خدا کریم نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، عالم اللہ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اندر کیا کیا سوچیں بناتے تھے اور کس طرح کے سلسلے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے آپ کے طرف کچھ رجوع کیا یا آپ کو پر یعنی وہ کیا کہ آپ کو معاف کیا، وَعَفَا عَنْكُمْ، اور آپ کو معاف کیا ہے، یعنی سخت روزہ معاف کر کے کیا کیا، کام کر دیا نا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب آپ اس طرح کریں کہ ان کے ساتھ کیا کریں، تعلق رکھ سکتے ہیں، یعنی راتوں کو، وہ جو پہلے بتایا اُحِلَّ لَكُمُ الرَّفَثُ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، وہ جو ہے تو اب رات کو یعنی صبح تک، جہاں پھر آگے بتاتے ہیں کہ حتیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ وَبَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اب فجر تک آپ کو یہ درمیان میں خالی ٹائم دے دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ پہلے بڑی سختی کے ساتھ آیا، اللہ تعالیٰ نے ادھر سے شروع نہیں کیا، ادھر سے رکھ دیا، یعنی آسان ایسے نہیں کیا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ، ہاں بھائی اس سال 5 روزے واجب ہیں، اگلے سال 10 روزے بن جائیں گے، اس کے بعد 20 کر دیں گے، پھر 30 کر، نہیں، ایک مہینے کے روزے یہ ایک دم آگے۔ اللہ تعالیٰ کا تو طریقہ کار یہ ہے احکام کے بیان میں، شریعت اسلامی میں ایسے ہوا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا مسئلہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، زکوٰۃ۔ بندہ جان دیتا ہے، پیسہ جو ہے نکالنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہے۔ ایک پیسہ ایسی چیز ہے کہ اس کو دینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی بہت ہی اس کے لیے کتنے ترلوں سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا، حاصل کرتا ہے، پھر اس کو جب دیتا ہے تو کتنی اسے مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی لیتا اللہ نہیں کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم لگا دیا ہے، زکوٰۃ دینی ہے بس۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اچھا پہلے ایک چیز پر زکوٰۃ، پھر 2 چیزوں پر زکوٰۃ، پھر 3 چیزوں پر زکوٰۃ، پھر 4 پر۔ حج کا ابھی مثلا لاکھوں میں خرچے جا رہے ہیں حج کے، لاکھوں میں۔ اس زمانے میں بھی جو
باہر سے یا دور سے آتا تھا اس بندے کو 1 مہینہ 2 لاکھ جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، کتنے اخراجات ہوتے، ایسے تھوڑے ہی من استطاع. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. اس وقت بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کہا تھا کہ بھائی یہ چلے اس طرح کیا کریں کہ بھائی 2-4 بندے مل کر جو ہے وہ پہلے حج کریں، پھر جب کوئی کسی کا ہو تو پھر اکیلے میں خرچہ کر لے، یا اس طرح نہیں. جس کے پاس ہے وہ پورا بندہ خرچہ کرے اور حج کرے. یعنی اتنے بڑے بڑے احکام اللہ نے بغیر کسی لیتا اللہ کے دیے ہیں. اب شراب اتنی کوئی بہت وہ چیز تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو 4 سٹیپ لینے پڑے. کیسی یہ نیند مفسرین نے کسی نے اپنا ذوق کیا اور پھر سب اس کے پیچھے چل پڑے. عجیب بات ہے. اور پھر دیکھیں، میں تاریخی طور پر چل دیکھ لیتے. ایک تو عمومی طور پر دیکھ لیں، شراب کسی بھی معاشرے میں پہلے سے بھی کتنا رائج ہوتا ہے. شراب جن غیر مسلم معاشروں کی میں بات کر رہا ہوں، غیر مسلم معاشروں میں شراب کتنے % لوگ پیتے. ابھی میں کی بات کروں، آپ کے پاس اگر فگر آپ کبھی دیکھیں تو مثلا جو مغرب میں فرض کرنے کی ایک مثال ہے کہ وہاں شراب عام ہے. خوب، اس شراب عام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ہر بندہ پیتا ہے بھائی، یا 80% پیتے ہیں، 70% پیتے ہیں. بھائی فگر بہت کم ہے، 50 سے بھی کم ہوگا. خواتین کتنے % پیتی ہیں؟ بہت کم فگر ہے. پیتے ہیں، منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ سارے پیتے ہیں یا یہ بہت 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 اس طرح کہ ہر بندہ بھائی پیتے. نہیں، ایسے نہیں ہے. وہاں بھی بہت سارے گھرانے ہوں گے جو نہیں پیتے ہیں، بچوں کو بھی نہیں پینے دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. بہت سارے. تو ابھی وہاں ادھر عرب معاشرے میں ٹھیک ہے جی بھائی، یہ خرچے والے جو کام ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہر بندہ کر سکتا ہے. نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں تھے سارے بھائی پیتے تھے. اب جو ہے نا ان کے چھڑانا مشکل ہے. اور ایک اور بات جس کو یہ نظر انداز کر جاتے ہیں مفسرین اور توجہ نہیں رکھتے، یہ جو قرآن یہ شراب منع ہوا ہے پکے طور پر، یہی ہجرت کے 3، 4، 5ویں سال یا دوسرے سال ہوا ہوگا. مجھے فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی ہوتا ہے نا، اختلاف ہوتے ہیں تو ایسے بلا وجہ ایک کیا فکس ہے. جس سال بھی ہوا ہے، ہاں ہوا تو انہی سالوں میں ہی ہے، 2، 3، 4 میں اسی میں یہ ہوا ہے شراب منع ہوئی ہے. ہاں تو ان سالوں میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ مسلمانوں کی مدینہ میں ہی تھے نا، زیادہ تر مسلمان اس وقت مدینہ میں تھے. مدینہ میں حالت یہ تھی کہ روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، کھانا پورا نہیں ہوتا تھا. کھانا مسلمانوں کے پاس، سارے مسلمان رج کے نہیں کھاتے تھے، پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. جنگ خیبر ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں کے حالات مالی بہتر ہوئے. اس سے پہلے تاریخ میں سب جس کو مرضی آپ پڑھ لیں کہا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے حالات اس طرح نہیں تھے، بہت کھل نہیں تھی، بہت مشکل سے سب کے حالات چل رہے تھے. اب ان حالات میں کوئی کہے کہ نہیں یہ تو باقی کھانے کا چلو ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ شراب کے لیے سب چیزیں موجود تھیں اور بڑے اس لیے اللہ تعالیٰ کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ شراب کو کیسے روکا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے سٹیپ لے کر جو ہے نا وہ کیا. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ شراب اتنی بھائی ان میں ہر وقت پی جا رہی تھی کہ بھائی وہ جو ہے نا اس کو منع کرنا آلریڈی ہی کام تھی. تو اس میں منع کرنے میں کیا ہے تھی کہ اللہ کو 4 سٹیپ لے. اور پھر جیسے زکوٰۃ جیسے مالی معاملے میں کوئی سٹیپ نہیں لیا جا رہا ہے جس کو انسان کو جان جاتی ہے پیسہ دیتے ہوئے، کوئی مسئلہ. تو اس ایک مسئلے میں اتنے سٹیپ لے رہے ہیں، یہ کیوں اس طرح بنایا ہے؟
بس وجہ یہ ہے کہ کسی ایک نے یہ معنی کیا اور پھر سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہ معنی کرنا کہ ہم کہیں کہ پھر جو بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے شراب کو منع کرنا تھا نماز کی حالت میں تو اس کے لیے یہ جملہ بالکل بھی مناسب نہیں بنتا ہے کہ نماز کو منع کیا جائے شراب کو منع کرنے کے لیے۔ منع تو کرنا ہے شراب کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے بقول منع کرنا ہے کس کو؟ شراب کو اور نشے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ سرے سے نماز ہی نہ پڑھ۔ ہاں، یعنی نماز نہ پڑھ تاکہ تیری جو ہے نا اس وجہ سے کہ پھر تم جب، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اچھا ایک بندہ فرض کرے نشے میں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے کوئی حد بیان کی ہے کہ اب اس کو جو ہے نا پھر اب پینی نہیں ہے، پینے سے تو منع نہیں کیا ہے۔ اب اس نے ایک پی ہوئی تھی، نشے میں تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اور پینی، پھر اس نے اور پی لی۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو تو منع ہی نہیں کیا ہے نا، منع کیا ہے تو کس کو کیا ہے؟ نماز کو کیا ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نیڑے نہیں جانا ہے، قریب نہیں جانا ہے۔ شراب کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا ہے نا، وہ تو چلیں بھائی اب ایک آپ کا پیک ختم ہو گیا ہے تو اگلا پیک وہ ختم ہوا ہے تو پھر اگلا پیک۔ تو اس کا جو صحیح طریقہ تھا وہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ لا تکونوا سکارا، جب نماز کی طرف آئیں، جب نماز کا ٹائم ہے یا نماز پڑھنی ہے تو آپ سکران کی حالت میں نہ ہوں۔ یہ طریقہ تھا، یعنی منع شراب سے کیا جاتا، نماز تو اصل تھی، وہ تو ہر صورت میں پڑھنی چاہیے تھی نا، اس کے بارے میں کیوں کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جائیں۔ ہاں، یعنی یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ ایک مہم کام کو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا وہ دوسرا چھوٹا کام جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ ہاں، جو چھوٹا کام ہے وہ اس کی وجہ سے ایک بڑے کام کو آپ کیا کر دیتے ہیں؟ چھٹی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں کتاب نہیں ہے، آج میرے پاس فلاں کتاب نہیں ہے، ایک کلاس میری رہ جائے گی، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسکول ہی نہ جاؤ، کتاب نہیں ہے آپ کے پاس، اسکول ہی نہ جاؤ۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ جو کام رہ جائے گا، اگر سکول جاتا ہے تو وہ کام رہ جائے گا، اس لیے سکول ہی نہ جاؤ۔ یعنی اتنے بڑے کام کو آپ چھڑوا رہے ہیں، نماز جیسی چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی کر لو، کیوں کہ آپ نے پی رکھی ہے۔ اس میں بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جب نماز جو کہ بہت ضروری ہے وہ پڑھنے لگیں تو آپ سکارا نہ ہوں، یعنی سکران کو منع کریں، نہ یہ کہ نماز کو منع کریں۔ کتنی سادہ سی بات ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھیں۔ بس یہ معنی لینا بہت بہت مشکل ہے، اور اس میں کتنی خرابیاں ہیں، اور دین کے نام پر ایک بہت ہی بڑا کہ آپ شراب کو جائز قرار دے رہے ہیں اور نماز کو پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ پھر ہم کیا معنی کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ سکارا کا اور سکرا کا معنی قرآن نے کیا لیا ہے۔ اور جگہ پہ بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، سکارا کا اور سکرا کا اور سکرات کا، وہاں معنی دیکھیں گے، پھر واپس آئیں گے، اور معنی اس کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے، میں صرف سرسری طور پر عرض کر دوں۔ معنی یہ ہے کہ آپ نماز کے قریب نہ آئیں جب آپ حواس باختہ ہوں، جب آپ دنیا کے مسائل میں، اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اس وقت نہ آئیں، بلکہ کیا کریں؟ اس کو توڑیں، فوری طور پر اپنے ان سارے سلسلوں سے نکلیں اور ایسی صورت میں نماز میں آئیں کہ آپ اللہ کے سامنے جو ذکر کر رہے ہیں اس کا پتہ ہو آپ کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ حواس باختہ ہو کر اور خیالی دنیا میں یا خیالات میں بھرے ہوئے ذہن کے ساتھ نماز کی طرف نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نماز کو نہیں منع کر رہا ہے بلکہ اس حواس باختگی کو منع۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔